جی رانا صاحب، یہ بتائیے گا الیکشن جو عمر جاوید بٹ صاحب بلا مقابلہ جیتے ہیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ بلا مقابلہ الیکشن جیت جانا. اس میں ان کا کوئی ایسا کردار تھا جس میں کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائی، لیکن متعلقہ جو دوسری پارٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے ایک دن فلیکس لگائی ہے، دوسرے دن جناب انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، جبکہ ان کی جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ لسٹ جو ہے وہ ہمیں نامنظور تھی اور الیکشن کمیشن ہمیں نہیں منظور تھا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آئی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو بینر لگے تھے، جو شیڈول دیا گیا تھا، جی یہ شیڈول تھا، ایک آپ کو اطلاع کرنی تھی کہ یہ پروسیجر ہے. کوئی بھی پارٹی، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، بالکل قواعد و ضوابط کے مطابق اسی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا تھا. اگر اس کے اوپر عدم اعتماد ہے، ووٹر لسٹوں کے اوپر عدم اعتماد ہے، اسی الیکشن کمیشن کو آپ اپلیکیشن دونوں پارٹیز دیتی، وہ وہاں پہ یا تو نیا الیکشن کمیشن کی درخواست دے دیتے کہ جی یہ نیا الیکشن کمیشن مقرر کیا جائے، اور اسی مارکیٹ کے رنگ میں ریڈی میڈ کے ہی 3 معززین ادھر سے آتے، 3 ادھر سے آتے، جیسے پچھلی مرتبہ ہوا تھا، اور اس کو الیکشن کو کنٹیسٹ کر دیا جاتا. ہمیں دیکھیں کہ حقائق کو تو ماننا چاہیے کہ جی جو پہلا الیکشن اسی الیکشن کمیشن نے کرایا، بالکل ایسے، اور اسی بورڈ نے کرایا تھا، اسی بورڈ نے کرایا، اسی الیکشن کمیشن نے کرایا. اب دیکھیں، ہم نے مکہ الیکٹرک مارکیٹ میں بھی الیکشن کروایا تھا، مدینہ میں بھی کروایا تھا. اچھا، ایک دفعہ ہم نے کروایا، اگلی دفعہ ان کا اپنا بن گیا متفقہ طور پہ. یہاں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ ان لوگوں کو انفارم کر دیں. عمر جاوید بٹ گروپ نے اسی الیکشن کمیشن کو ریزائن جمع کرائے تھے اپنے مقررہ ٹائم پہ. وہ دوسری پارٹی بھی اسی الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن دے دیتی اور عدم اعتماد کر دیتی کہ جی ہم آپ کو نہیں مانتے، ہمیں نیا الیکشن کمیشن چاہیے. پھر دونوں پارٹیز بیٹھتی اور اپنی ہی مارکیٹ سے اچھے جو دونوں کو متفقہ تھے اس کو لے لیتے. اب اگر آپ اس پروسیجر میں نہیں آتے تو اس میں تو پھر عمر بٹ کا یا کسی الیکشن کمیشن کا قصور نہیں ہے. آپ کو دیکھیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ جو صدارت ہے یہ کانٹوں کی ہے. دیکھیں، سب لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہوئے. ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے کہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ جس سے خدمت کرنی ہے وہ آئے، الیکشن لڑے اور کرے. اگر عوام فیصلہ دے دیتی ہے، مگر میرا موقف وہی ہے کہ آپ اسی پروسیجر میں آؤ، اس کے اوپر عدم اعتماد کر دو. لیکن انہوں نے اپلیکیشن جو بورڈ کو دینی تھی یا الیکشن کمیشن کو دینی تھی، انہوں نے جو اپلیکیشن ہے وہ چیمبر میں دے دی، آپ کے پاس آئی ہوگی میرے خیال میں. دیکھیں، اب ہم جب آگ لگتی ہے تو ہم 1122 کو کال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم 15 پہ کال کرتے ہیں. تو جس پہ ہاں، تو بات یہ ہے جو متعلقہ اتھارٹی ہوتی ہے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، آپ کی اپنی مارکیٹ میں اتنے گیٹس ہونے چاہیے کہ آپ اپنے باہر دیکھیں ہی نہ، میں اور بند کر دو. سب میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کی بزنس کمیونٹی کی ہسٹری میں لاہور چیمبر میں کبھی بھی الیکشن نہیں کرایا. جب بھی الیکشن ہوئے ہیں مارکیٹ کی معززین کی موجودگی میں ہوئے ہیں، اور مارکیٹ کی ہی معززین کی ہی موجودگی میں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس الیکشن کمیشن پہ اعتراض تھا، اس ووٹنگ لسٹوں پہ اعتراض تھا، یہ اس میں اپلیکیشن دیتے، ان دونوں کو آپ ریجیکٹ کر دیتے، نیا بیٹھ کے الیکشن کمیشن تشکیل دے دیتے. تو باہر سے آگے تو آج تک ہسٹری نہیں ہے کہ لاہور چیمبر نے کوئی الیکشن یا کسی بھی مارکیٹ میں کروایا ہو. چلے وہ دیکھیں، ہم نے تو ایک دینا کہ جو آپ کو ایویڈنس ہے تو آپ لے، مگر یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم اپنی مارکیٹ کا الیکشن نہیں کرا سکتے تو ہم باہر سے لوگوں کو کہیں. بہت سے الیکشن کرائے ہیں اس بورڈ نے، خواجہ عامر کے بورڈ نے کروائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معززین ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کسی کی جاگیر نہیں ہے بورڈ، یہ ذمہ داری ہے
یہ اس سے پہلے کی ہسٹری دیکھ لیں آپ، کتنے لوگ تھے وہی کرتا دھرتا تھے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا، اور آج ہم لوگ ہیں، کل کوئی اور ہوں گے، تو اسی اصولوں کو ہی اپناتے ہوئے میرا خیال ہے چلیں گے۔ جو بنیاد خواجہ عامر پریزیڈنٹ صدر شاہ عالم مارکیٹ بورڈ نے رکھی ہے کہ کوئی چاہے وہ اپنا دوست بھی ہے، ہمارا مخالف بھی ہے، تو ہم نے بات وہی کی ہے الیکشن کی، اور نیوٹرل ہو کے کی ہے۔ اگر ہم اس جگہ پہ کسی کی ڈنڈی ماریں گے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بددیانتی کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ مارکیٹ کا ماحول پرامن رہنا چاہیے۔ جو تاجروں کے جس طرح مسائل ہیں اس وقت، ایک وہ باہر لہر چل رہا ہے، ایک اندر قہر چل رہا ہے، پیرا کا قہر چل رہا ہے یہ، اور ایک ورلڈ دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں کہ 8 بجے شاپس بند ہو رہی ہیں۔ دیکھیں افراتفری کا عالم ہے اس وقت، بزنس کمیونٹی کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ ڈیوائیڈ کر کے لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو نقصان پہنچائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دل کر کے بڑا فیصلے کرنے چاہیے، اور تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ صاحب اس عمر میں، رانا صاحب ہمارے سینئر ترین ممبر ہے، رانا مجاہد اسلام صاحب، یہ سب لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے، ضیاء الدین بٹ صاحب یہاں پہ ہیں، شہزادہ بابر، کاروبار چھوڑ کے، اور یہ کوئی تنخواہ بھی نہیں ملنی، کوئی اس میں ہے نہیں، مگر ایک ہے کہ اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اور سب بندے اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، نہ کہ کسی لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔